السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ کا ٹاپک ہے آج کا گریوٹی فلو اریگیشن سسٹم. اب گریوٹی فلو اریگیشن سسٹم میں کیا آتا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے پڑھا پریشرائزڈ ڈسٹریبیوشن، جس میں ہم نے اسپرنکلر اریگیشن اچھے سے پڑھا، اور ہم نے ڈرپ اریگیشن کے بارے میں اس میں ڈیٹیل میں پڑھا. تو یہاں پہ میں آپ کو بولوں گی گریوٹی فلو اریگیشن سسٹم ہوتا کیا ہے. تو ایکچولی اس میں ہم گریوٹی کا یوز کرتے ہیں. جو گریوٹی ہوتی ہے وہ ایک فورس ہوتا ہے جو ہر کسی چیز کو ٹو دا کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے ٹو دا سینٹر آف دا ارتھ. اب اس میں ہم کیسے کریں گے کہ پانی کیسے آئے گا، کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا ہر کسی فیلڈ میں، تو کیسے اس کا اوور فلو ہو جائے گا ہر کسی فیلڈ میں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو گریوٹی فلو میتھڈ آف اریگیشن ہوتا ہے یہ کنوے کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں واٹر کو ایٹ دا فیلڈ لیول بائی فری سرفیس اوور لینڈ فلو رجیم. تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے، ہم کافی فلو کے تھرو اریگیشن ہم کرتے ہیں. وہاں پہ اریگیشن جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فیلڈ کی، وہ ہم خوب وہ ہم کسی چینلز کے تھرو نہیں کرتے ہیں. وہ ہم سیدھے ہم جب بھی واٹر، جو بھی ہمارا سورس ہوتا ہے واٹر کا، وہاں سے ہم وہ لاتے ہیں، وہ گریوٹی فلو کے تھرو وہ وہاں سے جاتا ہے. تو اس میں جو کنفیگریشن اور آپریشنل کیریکٹرسٹکس ہے وہ کافی ڈیوائیڈڈ ہے، وہ سب ڈیوائیڈڈ ہے. تو اس میں سرفیس اریگیشن میتھڈ ہے. دی سرفیس اریگیشن میتھڈ، اس کو ہم بولتے ہیں سرفیس اریگیشن میتھڈ. یہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، یہ سب ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو کانفیگریشن اینڈ آپریشنل کیریکٹرسٹکس. مطلب ہم کیسے اس کا آپریشن کریں گے اور کس کا کانفیگریشن کیسا ہوتا ہے. انڈر گریوٹی اریگیشن واٹر از ڈسٹریبیوٹیڈ بائی مینس آف اوپن کینالس. دیکھو یہاں پہ کوئی ہم کینال نہیں، یہاں پہ کوئی ہم یوز نہیں کرتے، کوئی بھی چینل ہم یوز نہیں کرتے. یہاں پہ سیدھے اوپن کینالس، جو بھی اسٹریمس ہوتی ہے، جو بھی کینالس ہوتی ہے، تو وہاں سے ہم واٹر یوز کرتے ہیں، وہاں سے ہم واٹر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور وداؤٹ کریٹنگ اینی کائنڈ آف پریشر ہم کریٹ نہیں کرتے. سیدھے ہم اوپن کینالز مطلب اوور فلو کرتے ہیں واٹر کا فیلڈس میں. تو اس میں جب کہ اس میں چونکہ اس میں کوئی اکوپمنٹ یوز نہیں ہوتا ہے تو یہ کافی لیس ایکسپینسو ہوتا ہے. مگر اس میں ایک لیبر اور اسکلڈ پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو آنا چاہیے اچھے سے اریگیشن کا یوز، واٹر فار اریگیشن سپلائی اس کو یوز کرنا چاہیے اچھے سے. مطلب اس کی ایفیکینسی ہونی چاہیے اچھی. This method also requires that the land to be irrigated should have a gentle slope. اب اس میں کیا ہونا چاہیے، اس میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہاں پہ سلوپ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم پانی بھریں گے وہ ایک ہی جگہ، وہ واٹر لاجڈ کنڈیشن میں نہ رہے، وہ ایک ہی جگہ جمع نہ ہو. جب سلوپ ہوگا تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا ایونلی اوور دا فیلڈ ان دا فیلڈ. ادروائز کیا ہو جاتا ہے، جو ہم ہمیں پھر لینڈ کو تھوڑا لیولنگ کرنی پڑے گی یا پریپریشن کرنی پڑے گی، وہ ہمیں کافی، اس کا کاسٹ ہمیں کافی ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں لیبر کافی لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا کاسٹ کافی ہائی ہو جاتا ہے. اب اس میں ہم دیر آر 4 بیسک میتھڈز آف اپلائنگ سرفیس اریگیشن ٹو دا فیلڈ. اب اس میں ہمیں 4 قسم کے اس میں ہمیں 4 قسم کی بیسک میتھڈس ہوتی ہے سرفیس اریگیشن میں یوز کرنے کے لیے. سرفیس اریگیشن اپلائی کرنے کے لیے ہمیں 4 میتھڈس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں بارڈر اسٹرپ اریگیشن آتا ہے، دوسرا ہمارا چیک بیسن اریگیشن آتا ہے، فرو اریگیشن آتا ہے، وہ وائلڈ فلڈنگ اریگیشن ہوتا ہے. ناؤ وی ول اسٹڈی اباؤٹ بارڈر اسٹرپ اریگیشن. یہاں پہ کیا ہم بناتے ہیں، یہاں پہ ہم فیلڈ جو ہوتے ہیں وہ لانگ پیرل اسٹرپس میں ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ان کا جو میجرمنٹ ہوتا ہے وہ ہم وائڈ رکھتے ہیں. جو فیلڈ جو ہم اسٹرپس بناتے ہیں، لانگ پیرل اسٹرپس، وہ ہم رکھتے ہیں 2 to 10 میٹرس وائڈ اور 52 to 300 میٹرس لانگ وہ رکھتے ہیں. ڈپینڈنگ کس پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ سلوپ کیسا ہوگا فیلڈ کا اور سوائل ٹائپ کون سی ہوگی. جب بھی ہم یہ پیرلل اسٹرپس بناتے ہیں یا ارتھ بنڈس بناتے ہیں، ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو ہم ایسے بناتے ہیں تاکہ ان میں جو واٹر ہو، جو ان میں واٹر جب بھی ہم ان کو واٹر سپلائی کریں گے تب، کیونکہ یہ تو سرفیس فلو آف اریگیشن ہے، سرفیس فلو میتھڈ ہوتا ہے، تو وہ اچھے سے ہر کسی پیرلل ریج میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اور یہ کیا ہو جاتے ہیں، یہ سپریٹ، یہ جو بارڈرس ہوتے ہیں یہ سپریٹ ہو جاتے ہیں بائی لو ریجز. تو دا بارڈر اسٹرپ ہیز اے یونیفارم جینٹل سلوپ ان دا ڈائریکشن آف اریگیشن. اس میں ایک جینٹل سلوپ ہوتا ہے، اس میں ایک سلوپ ہوتا ہے، یونیفارم سلوپ ہوتا ہے ان دا ڈائریکشن آف اریگیشن. جہاں سے ہم اریگیشن سپلائی کریں گے، جیسے ہم واٹر سپلائی کریں گے، تو اسی والی ڈائریکشن میں اس میں سلوپ ہونا چاہیے. The water spreads and flows down the strip in a sheet confined by the border ridges.
Check basin. Now we have check basin irrigation. In this method, a field is divided into smaller unit areas so that each has a nearly level surface. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہم فیلڈس کو اسمال یونٹ ایریاز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ہر کسی میں تو ہم اس میں اسمالر یونٹس میں فیلڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. بنڈس اور ریجز, یا تو بنڈس جن کو ہم تھوڑا اوپر مطلب تھوڑی تھوڑی زمین ارد گرد بناتے ہیں, یا ان کے اراؤنڈ ہم ان بیسنز کے اراؤنڈ ہم وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو اس میں تو ہمیں اس سے ایک اندازہ لگتا ہے کہ اس ایک والے فیلڈ میں, ایک والے یونٹ میں کتنا پانی جائے گا, اتنا ہم اس میں کتنا ڈیزائرڈ واٹر ہوگا, کتنا اس میں واٹر کی ضرورت ہوتی ہے, تو اتنا ہی اس میں ہم اپلائی کر سکیں گے. اس کے بعد ہم اس میں دوسرے یونٹ میں جاتے ہیں. The water applied to the desired can be retained until it infiltrates into the soil. So the size of the basin varies from 10 meter square to 25 meter square. تو جو بیسن کا سائز ہوتا ہے وہ 10 meter square to 25 meter square ہوتا ہے, depending upon soil, topography, stream size اور crop. It is most important method of surface irrigation. یا ہم بولیں گے it's most important method of irrigation. اب اس میں چیک بیسن میتھڈس میں ہم بیسنز بناتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسمالر یونٹس بناتے ہیں جن کو ہم بیسنز بولتے ہیں, جن کا جو ہم سائز رکھتے ہیں وہ 10 meter square to 25 meter square رکھتے ہیں. تو اس میں ہم جب واٹر اس کے ارد گرد ہم جب ہم نے اسمالر یونٹس جن کو ہم بیسنز بولتے ہیں ان کو ہم نے بنائے, تب ان کے ارد گرد ہم بارڈر یا تو ریچ ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں, یا تو بنڈس یا تو ریچ کنسٹرکٹ کرتے ہیں, تاکہ اس میں جو ایک بنڈ میں جو ایک بیسن میں جتنا واٹر ڈیزائرڈ ہوگا, واٹر چاہیے ہوگا, تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے. تو تب تک جب تک وہ انفلٹریٹ انٹو دا سوائل, وہ واٹر انفلٹریٹ ہو جائے گا سوائل میں. تو اور اس کا ڈپینڈ ہوتا ہے, مطلب اس بیسن کا سائز جب ہم اتنا رکھتے ہیں 10 meter square to 25 meter, تب بھی یہ اس پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ کون سا سوائل ٹائپ ہے, ٹوپوگرافی کیسی ہے, اسٹریم سائز جہاں سے واٹر اس کا سائز کتنا ہے, کراپ کون سا ہے. اٹ از موسٹ کامن میتھڈ آف اریگیشن, یہ موسٹ کامن میتھڈ آف اریگیشن ہوتا ہے. تو اب ہمارا فرو اریگیشن میتھڈ آتا ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ہم واٹر اپلائی کرتے ہیں ٹو دا فیلڈ بائی فروز وچ آر اسمالر کینالز. تو اس میں ہم فروز کے تھرو واٹر سپلائی کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کینالز بناتے ہیں, تو ان میں ہم واٹر سپلائی کرتے ہیں جن کو ہم فروز بولتے ہیں. تو وچ آر اسمال کینالز ہیونگ اے کنٹینیوس اور نیئرلی یونیفارم سلوپ, جن میں یونیفارم سلوپ ہوتا ہے. واٹر فلوئنگ ان اے فرو انٹو دا سوائل اسپریڈس لیٹرلی ٹو اریگیٹ دا ایریا بٹوین فروز. تو جب ہم نے چھوٹے چھوٹے فروز بنائے, تو جب واٹر ہم سپلائی کرتے ہیں تب وہ اچھے سے ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, لیٹرلی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. دا ریٹ آف لیٹرل اسپریڈ آف واٹر ان دا سوائل ڈپینڈس اپون دا سوائل. اس پہ بھی ڈپینڈ اپون دا سوائل ہوتا ہے کہ کتنا واٹر اسپریڈ ہوگا, وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سوائل. دیٹ از فار اے گیون ٹائم واٹر ول انفلٹریٹ مور ورٹیکلی اینڈ لیس لیٹرلی ان ریلیٹیولی سینڈی سوائلز دین ان کلے سوائلز. کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کو سمپلر ورڈس میں سمجھاتی ہوں کہ ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں مے بی کہیں پہ کلے سوائل ہوگی, کہیں پہ سینڈی سوائل ہوگی. تو جو سینڈی سوائل میں اس میں انفلٹریشن کافی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کلے سوائل, کیونکہ کلے سوائل کافی کمپیکٹ ہوتی ہے, تو اب اس میں جب انفلٹریٹ ہو جائے گا واٹر وہ کافی ٹائم لے گا. تو اس میں یہ اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ویئر دا لینڈ گریڈ از لیس دین 1% ان دا ڈائریکشن آف فرو, اسٹریٹ گریڈیڈ فروز میں بھی اڈیپٹیڈ. تو جہاں پہ لینڈ گریڈ ہوگا لیس ان دا ڈائریکشن آف دا فلو, جہاں پہ لینڈ مطلب ڈائریکشن آف دا فلو نہیں ہوگا, ڈائریکشن آف دا فرو نہیں ہوگا, وہاں پہ ہم اسٹریٹ گریڈیڈ فروز اڈیپٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں. دا گریڈ کین بی ایز مچ ایز 2 to 3% ڈپینڈنگ آن دا سوائل ٹائپ اینڈ دا رین فال انٹینسٹی وچ افیکٹس سوائل اروجن. When field sloped is too steep to allow the furrows down the slope, control furrows which can run along curved route may be used. تو ہم اس میں اسپیسنگ رکھتے ہیں. جو فروز کی اسپیسنگ ہوتی ہے وہ کراپ ٹائپ پہ ڈپینڈ ہوتی ہے, وہ ٹائپ آف مشینری پہ ڈپینڈ ہوتی ہے. یوزڈ فار کلٹیویشن اینڈ پلانٹنگ, ہم نے کون سی مشینری اس کے لیے کلٹیویشن اور پلانٹنگ کے لیے ہم نے یوز کی ہے. لینگتھ آف فروز ڈپینڈس لارجلی آن پرمیبلٹی آف دا سوائل, دا اویلیبل لیبر اینڈ اسکل اینڈ ایکسپیرینسز آف دا اریگیشن.
تو نا اس میں جو لینگتھ فروز کی ہوتی ہے جو وہ ڈپینڈ ہوتی ہے پرمیبلٹی آف دا سوائل پہ، کہ سوائل کی پرمیبلٹی ٹو واٹر کتنی ہے، اویلیبل آف لیبر اور اسکل اور ایکسپیرئنس آف دا اریگیشن. ہمارے پاس اویلیبلٹی آف لیبر کیا ہے، اسکل کیا ہے، اور کتنا اسکلڈ لیبر ہمارے پاس ہے، اور ایکسپیرئنس ان کے پاس کتنا ہے. نا وی ہیو فورتھ دیٹ از وائلڈ فلوئنگ اریگیشن، فلڈنگ. تو اس میں ہم واٹر از اپلائڈ فرام فیلڈ چینلز وداؤٹ اینی لیوس ٹو گائڈ اٹس فلو اور وداؤٹ اینی کنٹرول. اس میں ہم سیدھے ہم واٹر یہ کرتے ہیں، تو ہم مطلب وداؤٹ اینی کنٹرول ہم اپلائی کرتے ہیں واٹر. دا میتھڈ از دا موسٹ انفیشینٹ میتھڈ آف سرفیس اریگیشن. تو یہ سب سے انفیشینٹ میتھڈ آف سرفیس اریگیشن آتا ہے. اس میں ہمیں فیکٹرس افیکٹنگ چوائس آف اریگیشن میتھڈ، اس میں ہمیں مطلب جو فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں چوائس آف اریگیشن میتھڈ، وہ ہمیں ہوتے ہیں کہ وین ٹو اریگیٹ، ہاؤ مچ ٹو اریگیٹ اینڈ ہاؤ ٹو اریگیٹ. اے لارج نمبر آف کنسیڈریشنز مسٹ بی ٹیکن ان ٹو دا سلیکشن آف این اریگیشن سسٹم. ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اریگیشن سسٹم ہم کون سا سلیکٹ کریں گے. تو یہ ہمیشہ ویری کرتا ہے فرام لوکیشن ٹو لوکیشن، کراپ ٹو کراپ، ایئر ٹو ایئر اینڈ فارمر ٹو فارمر. مطلب کون سا فارمر کون سا اریگیشن سسٹم یوز کر سکتا ہے، کتنا کس والے فارمر کے پاس کتنا اسکلڈ لیبر ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے. تو کون والا فارمر کتنا مطلب کس کے پاس کون انسکلڈ ہوگا. تو وہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا وہ سلیکٹ کرے گا اریگیشن سسٹم جو اس کے لیے کافی فیزیبل اور کافی بینیفیشل رہتا ہے. دا اریگیشن سسٹم مسٹ ناٹ انٹرفیئر ود دیز آپریشنز اینڈ may need to be portable or function primarily outside the crop boundaries. The irrigation system for a field or a farm must be compatible with the other existing farm operations such as land preparations, cultivation اور harvest. اس کا مطلب ہے جو اریگیشن سسٹم ہے جو فیلڈ کا تو یا اور اے فارم، وہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا فارمنگ سسٹم، ہم نے کون سا فارم آپریشن یوز کیا ہے. ہم نے لینڈ پریپریشن کے لیے ٹریکٹرس یوز کیے، ہم نے پلوونگ بائی بل پلوونگ یوز کی ہے، تو ہم نے ٹلنگ کیسے کی ہے، ہم نے کون سا یہ پریپریشن کیسے، ہم نے ہارویسٹنگ کی کیسے، کلٹیویشن کی. اس کے لیے جو ہم نے آپریشنز یوز کیے ہیں وہ میچ ہونے چاہیے، وہ کافی کمپیٹیبل ہونی چاہیے ود دا ٹائپ آف اریگیشن. وہ اس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرنے چاہیے ان این ہارمفل وے. The suitability of various irrigation systems methods, that is surface, sprinkler or drip irrigation, depends mainly on the following factors. اب اس کا جو سیوٹیبلٹی ہے وہ مطلب ہمیں کس والی کراپ میں اسپرنکل چاہیے، کس والی کراپ میں ڈپ اریگیشن کو، کس والی کراپ میں سرفیس اریگیشن، وہ ڈپینڈ ہوتا ہے کس پہ ٹائپ آف کراپ، ویدر کنڈیشنز، ٹائپ آف سوائل، لینڈ سلوپ، اویلیبلٹی آف واٹر ریکوائرمنٹ آف کراپ، اویلیبلٹی آف لیبر، سائز آف فیلڈس، ان پٹ کاسٹس. The quality and quantity of source of water can have a significant effect on the irrigation. جو کوالٹی اور کوانٹیٹی آف سورس آف واٹر ہے تو اس کا بھی کافی سگنیفیکینٹلی افیکٹ وہ کرتا ہے on irrigation practices. Crop water demands are continuous during the growing season. جو کراپ کی واٹر ڈیمانڈس ہوتی ہے وہ کنٹینیوسلی گرو ہوتی ہے. تو جتنا کراپ بڑا ہو جائے گا اس میں اتنی واٹر کوالٹی، ہمیں واٹر کوانٹیٹی کی اس کی ڈیمانڈس بڑھ جاتی ہے کسی کراپ میں. واٹر سپلائی ود اے ریلیٹیولی اسمال ڈسچارج از بیسٹ ان این irrigation which incorporates frequent application. The choice of irrigation method is also affected by the crop. تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ فرو ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں، چیک بیسن میتھڈ ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں، اور بارڈر اسٹرپ میتھڈ ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں. تو ویٹ، لیفی ویجیٹیبلز اور فوڈرس میں ہم کرتے ہیں بارڈر اسٹرپ میتھڈ ہم یوز. یہاں پہ ہم اسمال یہ بناتے ہیں، اسٹرپس بناتے ہیں، پیرلل لانگ اسٹرپس بناتے ہیں. تو فروز میں ہم کرتے ہیں کاٹن اور شوگر کین، اور پوٹیٹو میں ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. تو چیک بیسن میتھڈ ہم کرتے ہیں اورچارڈس، جیسے باغ ہمارے پاس ہوتے ہیں. Now we have exercise and assessment. تو وہ ہم انشاءاللہ ٹمورو کلاس میں ہم وہ اچھے سے پڑھیں گے. آج کے لیے آپ اتنا ہی، آپ کا اریگیشن چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، اور now we will start new chapter tomorrow.